حسین نے دنیا جو دیکھی دین سے، خالی حسین نے بنیاد لا الہ کی ڈالی، حسین نے بنیاد لا الہ کی ڈالی، حسین نے تخت شہید کا تختہ اسی وقت ہو گیا، تخت شہید کا تختہ اسی وقت ہو گیا، جب مسند رسول سنبھالی حسین نے، جب مسند رسول سنبھالی حسین نے، اللہ کے نبی کو میسر نہ ہو سکے، اللہ کے نبی کو میسر نہ ہو سکے، انصار ایسے پائے مثالی حسین نے، انصار ایسے پائے مثالی حسین نے، جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ، جنت تو کربلا میں منگا لی حسین نے، جنت تو کربلا میں منگا لی حسین نے، فطر سے پوچھ لیجئے راہ بھی ہے گواہ، فطر سے پوچھ لیجئے راہ بھی ہے گواہ، چھوڑا نہ ایک نشان سوالی حسین نے، چھوڑا نہ ایک نشان سوالی حسین نے، دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے، صلوات محمد یہ جتنے شاہ تونگر دکھائی دیتے ہیں، یہ جتنے شاہ تونگر دکھائی دیتے ہیں، سبھی حسین کے نوکر، سبھی حسین کے نوکر دکھائی دیتے ہیں، یہ جتنے شاہ تونگر دکھائی دیتے ہیں، پکارتی ہے سخاوت وہ در حسین کا ہے، پکارتی ہے سخاوت وہ در حسین کا ہے، جہاں فقیر قلندر دکھائی دیتے ہیں، جہاں فقیر قلندر دکھائی دیتے ہیں،
نشان ماتم زنجیر ہتھ کڑی بیڑی نشان ماتم زنجیر ہتھ کڑی بیڑی عروس عشق کے زیور دکھائی دیتے ہیں عروس عشق کے زیور دکھائی دیتے ہیں کہیں زمین پہ فرشتے نظر نہیں آتے کہیں زمین پہ فرشتے نظر نہیں آتے مگر حسین کے در پہ دکھائی دیتے ہیں مگر حسین کے در پر دکھائی دیتے ہیں علی کے در کے گداگر بھی معجزہ گر ہیں علی کے در کے گداگر بھی معجزہ گر ہیں فقیر ہو کہ ابو ذر دکھائی دیتے ہیں فقیر ہو کہ ابو ذر دکھائی دیتے ہیں چمکتے چاند ستارے فلک کے سینے پر چمکتے چاند ستارے فلک کے سینے پر نقوش ماتم سرور دکھائی دیتے ہیں نقوش ماتم سرور دکھائی دیتے ہیں نہ جانے کیسے بنی ہے یہ خاک کرب و بلا نہ جانے کیسے بنی ہے یہ خاک کرب و بلا یہاں کے ذرے بھی گوہر دکھائی دیتے ہیں یہاں کے ذرے بھی گوہر دکھائی دیتے ہیں یہ جتنے شاہ تونگر دکھائی دیتے ہیں پڑھ لو ایک پڑھ لو
خاص طور سے لوگ دیر سے آ رہے ہیں. ماما تم بھی پڑھ دو کچھ. ماما تم بھی نہیں پڑھو. کہاں گے تمہارے ساتھی؟ کہاں گئے؟ کیوں بھی ماما ساتھی کہاں گئے تمہارے سب؟ پوری انجمن غائب ہے، سب غائب ہے، سب کا کیا ہے؟ جو کچھ خطا پہ صلوات جمال صداقت ہے فاطمہ، آئینہ جمال
صداقت ہے فاطمہ شرح تمام حسن حقیقت ہے فاطمہ شرح تمام حسن حقیقت ہے فاطمہ اور روشن ہے جس کی ذات سے توحید کے چراغ روشن ہے جس کی ذات سے توحید کے چراغ تو وہ نمود سوزے ولایت ہے فاطمہ تو وہ نمود سوزے ولایت ہے فاطمہ اور تیری ہر ایک سانس تیرا دل تیرا جگر تیری ہر ایک سانس تیرا دل تیرا جگر فطرت شناس شہادت ہے فاطمہ فطرت شناس رمز شہادت ہے فاطمہ اور جس پر ہے انبیاء کی نگاہیں لگے ہوئے جس پر ہے انبیاء کی نگاہیں لگے ہوئے وہ نور تاجدار شفاعت ہے فاطمہ وہ نور تاجدار شفاعت ہے فاطمہ اور صدقے ہے جس پہ عصمت جلوہ ہزار بار صدقے ہے جس پہ عصمت جلوہ ہزار بار لارب دو مدنے عفت ہے فاطمہ لارب دو مدنے عفت ہے فاطمہ اور شیر خدا و شافع محشر کے ساتھ ساتھ شیر خدا و شافع محشر کے ساتھ ساتھ تیرا بھی ذکر عبادت ہے فاطمہ تیرا بھی ذکر عبادت ہے فاطمہ اور وحدت کو تجھ پہ ناز نبوت کو تجھ پہ فخر وحدت کو تجھ پہ ناز نبوت کو تجھ
تجھ پہ فخر دونوں جہاں میں تیری یہ عزت ہے فاطمہ دونوں جہاں میں تیری یہ عزت ہے فاطمہ تیری حیات سادہ زمانے کے واسطے تیری حیات سادہ زمانے کے واسطے ایک درس بے مثال حقیقت ہے فاطمہ ایک درس بے مثال حقیقت ہے فاطمہ اور قائم تجھی سے نور امامت ہے فاطمہ قائم تجھی سے نور امامت ہے فاطمہ باقی یہ دیر تیری بدولت ہے فاطمہ باقی یہ دیر تیری بدولت ہے فاطمہ اور بابا رسول زوج ولی بیٹے ہیں ایمان بابا رسول زوج ولی بیٹے ہیں ایمان تو اپنے خاندان کی عزت ہے فاطمہ تو اپنے خاندان کی عزت ہے فاطمہ تیری رضا کی مدح کا دل میں خیال ہے تیری رضا کی مدح کا دل میں خیال ہے کچھ عرض میں کروں کہ اجازت ہے فاطمہ کچھ عرض میں کروں کہ اجازت ہے فاطمہ تو ہے تیرا پدر تیرا شوہر تیرے پسر تو ہے تیرا پدر تیرا شوہر تیرے پسر تیری رضا کی عرش میں شہرت ہے فاطمہ تیری رضا کی عرش میں شہرت ہے فاطمہ وہ دل نہیں وہ عرش ہے پروردگار کا وہ دل نہیں وہ عرش ہے پروردگار کا جس میں تیرے گھرانے کی دولت ہے فاطمہ جس میں تیرے گھرانے کی
دولت ہے فاطمہ اور ہم تو خدا گواہ یہ سمجھے ہے آرزو ہم تو خدا گواہ یہ سمجھے ہے آرزو ایک بے بہا صحیفہ قدرت ہے فاطمہ ایک بے بہا صحیفہ قدرت ہے فاطمہ آئینہ جمال صداقت ہے فاطمہ شرح تمام حسن حقیقت ہے فاطمہ کبر محمد والے محمد صلوات کبر محمد والے محمد صلوات پروردگار عالم نعمت ذرا سی دے دے پروردگار عالم نعمت ذرا سی دے دے فطرت بھی بول اٹھے لطافت ذرا سی دے دے پروردگار عالم نعمت ذرا سی دے دے فطرت بھی بول اٹھے لطافت ذرا سی دے دے بلاغت زبان سے ٹپ کے فصاحت ذرا سی دے دے بلاغت زبان سے ٹپ کے فصاحت ذرا سی دے دے مشیت تیری عنایت راحت ذرا سی دے دے کیسے میں تجھ کو بھولوں عظیم و کریم ہے کیسے میں تجھ کو بھولوں عظیم و کریم ہے بخشے گا سارے مومن غفور الرحیم ہے کہ بر محمد قول محمد صلوات ایک نیا موضوع ہے شاید کسی قابل ہو ظلمت عباسی امیہ سے اڑی ہے دھجیاں ظلمت عباسی امیہ سے اڑی ہیں دھجیاں خون کی بغدادی جو میں لگی ہیں چھٹیاں ظلمت عباسی امیہ سے اڑی ہیں دھجیاں خون کی بغدادی جو میں لگی ہیں چھٹیاں کچھ سورہ کوثر کے دامن کی بچی ہے ہستیاں کچھ سورہ کوثر کے دامن کی بچی ہے ہستیاں اس لیے ہر ملک میں سادات کی ہیں بستیاں یہ پر محمد قول محمد صلوات صاحب کی مجلس کا کچھ خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے توجہ کو محتاج قابل تو نہیں ہوں لیکن کوشش کی ہے فرش پر زہرا کا تارا ضد میں جو ابتر سے ہے فرش پر زہرا کا تارا ضد میں جو ابتر سے ہے عظمت زہرا نمایاں سورہ کوثر سے ہے عظمت زہرا نمایاں سورہ کوثر سے ہے تا قیامت فخر احمد کو فقط دختر سے ہے تا
قیامت فخر احمد کو فقط دختر سے ہے، کس قدر اللہ کو الفت نبی کے گھر سے ہے۔ تا قیامت فخر احمد کو فقط دختر سے ہے، کس قدر اللہ کو الفت نبی کے گھر سے ہے۔ یہ شرف روشن جہاں پر آمد دختر سے ہے، آیت تطہیر قرآن فاطمہ زہرا سے ہے، آیت تطہیر قرآن فاطمہ زہرا سے ہے۔ جس کو الفت اس جہاں میں فاطمہ کے گھر سے ہے، جس کو الفت اس جہاں میں فاطمہ کے گھر سے ہے، داخلہ جنت میں اس کے واسطے ہر در سے ہے۔ یہ بات محمد والے محمد صلوات السلام علیکم۔ آپ تمام مومنین و مومنات کو معصوم انتظامیہ کی جانب سے اس مسرت موقع پر عید مبارک۔ چند اعلانات۔ انشاءاللہ 13 رجب کا جشن 14 اکتوبر کو اس عزاخانے میں منعقد ہوگا۔ اس جشن سے خطاب کرنے قبلہ مولانا ملک سخاوت حسین صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آپ تمام مومنین سے درخواست ہے کہ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں۔ ایک مرتبہ اعلان پھر سماعت فرما لیں۔ 13 رجب مولا علی کی ولادت کا جشن انشاءاللہ اس عزاخانے میں 14 اکتوبر جو کہ سیٹرڈے کا دن ہے، بعد نماز مغربین شام ٹھیک 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اس میں مختلف شعراء حضرات بھی شرکت کریں گے۔ قبلہ مولانا علی حسینی صاحب کی دی ہوئی طرح اس کے اوپر شعراء اپنے کلام پیش کریں گے۔ آپ تمام مومنین سے درخواست ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے ریگولر پروگرامز ہر تھرسڈے کو شام 7:30 بجے ٹھیک نماز مغربین، حدیث قصہ، دعائے کمیل اور اس کے بعد ایک مجلس منعقد ہوتی ہے۔ آپ تمام مومنین سے اس میں شرکت کی استدعا ہے۔ ہر جمعے کو نماز جمعہ دوپہر 12 بجے اس عزاخانے میں ہوتی ہے۔ جناب مولانا خلیفہ حسینی صاحب کی قیادت میں آپ تمام مومنین سے اس میں شرکت کی استدعا ہے۔ اور ہر اتوار کو بچوں کے لیے مدرسہ معصوم صبح 10:30 بجے یہاں پہ ہوتا ہے۔ جن مومنین کو اپنے بچوں کو اسکول میں رجسٹر کرانا ہے، جناب سید علی رضا صاحب یہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ پروگرام کے بعد ان سے کانٹیکٹ کریں۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک اور اعلان خواتین کے لیے ہے۔ کل امام بارگاہ میں لیڈیز کا جشن شام 3:30 بجے ہے۔ خواتین سے ان کی انتظامیہ کی طرف سے درخواست ہے کہ اس جشن میں جو کہ جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی منعقد ہو رہا ہے، تمام خواتین سے درخواست ہے کہ اس جشن میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اللہ
माशाल्लाह। सलवार मस्जिद कर तू मुझे फिरदौस में ले जाने की, मस्जिद कर तू मुझे फिरदौस में ले जाने की, छोड़ छोड़ा मुझे करबो बला जाने की। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलवार तीर खा के एक बच्चा मुस्कुरा दिया कैसे, तीर खा के एक बच्चा मुस्कुरा दिया कैसे, मुल्ला जहन्नम में अब भी सोचता होगा। वाह 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 सुभान अल्लाह माशाल्लाह वाह 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 माशाल्लाह। अश्के गमे हुसैन तेरी खूब है किस्मत, अश्के गमे हुसैन तेरी खूब है किस्मत, तू फातिमा ज़हरा की दुआओं में आएगा। सलवार आप सबको मुबारक। As you know, we are quite a new center. There's one good news I want to convey to you. We just found an apartment very close, which is about 1 block right under ours. Inshallah, we signed the lease. Maulana, inshallah, will move within 2 days. You said so loudly, I'm glad. What it means is we need money. We need money. So please sign this pre-authorization form today. We need money badly. Because you know that we had to provide this Imam Dargah with a very standard level of living. We had to present ourselves unique in this community. Yes, we are with you. We had to present ourselves, yes, we are very proud to be with you. To that, we need money. We cannot do it just like we presented in when we are doing closing. We need membership to be paid. From the membership alone, we can draw about 30 to 40% and the rest from your donations. So I think the money has to flow. Those who have not paid the membership, please make a point. Today is Eid. I think you cannot get a better day than this today to pay your membership dues. We will be waiting. Tahul Bhai is here. Rashid Book is here. Inshallah, we will be collecting membership and also pre-authorization form. Please help us out. We need money. Badly we need money. We have to maintain this place. It is very expensive to maintain this place. Inshallah, you'll hear all this in the newsletters, how much we are collecting, how much we are spending. We are going very carefully what is within budget, but we need your help. Please help us out. Take a better, today I think is the best day for to commit yourself for this help. For Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi आपने मकान कहना सुन लिया है, लेकिन इस सिलसिले में इंशाअल्लाह महफिल के बाद मैं बयान दूंगा और मकान ख़रीदा जाएगा इंशाअल्लाह और मकान मासूम की मिल्कियत होगा। ये एक हिस्टोरिकल इक़दाम होगा इंशाअल्लाह ताला और एक तारीख़ी इक़दाम होगा। क्यों और किस लिए, इसकी पूरी वजह आपके सामने बयान की जाएगी। इसलिए कि ज़हनियत बनना हमारा मकसद है, सेंटर बनना मकसद नहीं है। हमको मकान नहीं आपसे बनवाना है, आपको आपसे उस मेंटेलिटी को के मकान को डिमोलाइज करना है जिसमें आलिम सबसे बाद में रहता है, हर चीज़ सबसे पहले रहता है। मकान है तो पहले नहीं है, वो तो इंशाल्लाह बाद में बयान करेंगे आपके सामने। पहले बिजनेस हो जाए इंशाल्लाह। 2-3 इक़दाम खास तौर से आज तारीखी जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि परेशान न हो इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह मासूम का बहुत जल्द 1-2 महीने के अंदर अपना ज़ाती फ्लैट होगा। 1-1.5 लाख रुपए का फ्लैट खरीदना कोई मुश्किल काम नहीं है।
اور کبھی بھی دینی اسلامی کام کرنے میں مادیت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. میں 1.5 سال سے یہی کہتا چلا جا رہا ہوں. اور یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے آپ کے لیے, بلکہ اس میں ایک ایک آدمی ایسے ہیں جو خرید کے دے سکتے ہیں. اور میں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے وہ اس میں نہیں رہنا ہے, نہ میں رہنا چاہتا ہوں, نہ میرے اچھے فلیٹ میں رہنے سے میری کوئی عزت میں اضافہ ہوگا. اللہ نے مجھے کہ بہت کچھ دے دیا ہے مجھے, اب صرف شکر کرنا ہے مجھے اور کچھ بھی نہیں. بلکہ آپ کا 1000 اگر 3 بیڈ روم کا آپ لیں گے تو 1000 روپے مہینے کا ہوگا, اور 500 روپے کا ہمیں آپ چھوٹا سا دے دیں 1 بیڈ روم کا, بہت ہے ہمارے لیے. جس کو آنا ہوگا وہیں آئے گا. اور جو یہ سوچ کے مادیت کے اعتبار سے ہم سے ملے گا, اس سے ہم ملنا بھی نہیں چاہتے. اس لیے کہ دیکھیے میٹنگ شروع کرنے سے پہلے جب یہ بات آ گئی, اس لیے کہ ذہنیتیں جو ہماری ہیں, ہم ایک انقلابی دور سے گزر رہے ہیں, ہم ایک ریولیوشنری دور سے گزر رہے ہیں. ہمارے علماء کو بھی اسی طریقے سے انقلابی اسٹیپ لینا چاہیے اور ہر قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے. میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ نہیں کہ میں کہیں باقی رہوں, نہیں, اگر اللہ کو یہ منظور ہے کہ ذلیل کر کے نکال دیا جاؤں تو کتنی خوشی کی بات ہے, اس میں کیا ہے. لیکن اللہ کسی کے اپنے اوپر رکھتا نہیں. اگر یوسف کو قید میں بھیجتا ہے تو جب نکالتا ہے تو بادشاہ بناتا ہے. یہ آپ یاد رکھیں, اس پر توکل. یہ کیا ذہنیت کیا ہے, آپ کیوں آپ کے بچے کیا دیکھیں گے 2 سال کے بعد. یعنی ایک کلاس کی اہمیت ہے کہ کلاس روم کی اہمیت ہے. ایک عالم اگر غصے میں کچھ, اسی لیے میں نے کہا کہ میں ماضی کو میں نے پورا بھلا دیا ہے. اگر میں ماضی بیان کروں تو آپ ہچکیاں لے کر رونے لگیں گے کہ جس مکان میں نے کاٹا ہے. صرف اتنا کہہ رہا ہوں, آگے کچھ نہیں. اور یہ نہیں کہ آپ یہاں سوچیں 15 سال سے میرا یہ پورا سروے ہے مولویت کی لائن کے اندر, پورے ہندوستان سے لے کے یہاں تک کا میں چیزوں کا. آپ اس کو ویڈیو بناتے رہے, یہ تاریخی بیان ہے. 15 سال کے اندر پورا, اور ہر جگہ آل اوور دی ورلڈ. یہاں تک کہ ایک آدمی نے ہمارے بنگلور میں ایک مسجد کو پیسہ دیا, انہوں نے مولانا کا مکان بنایا. جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ توڑ دو اس کو, اپنی نظر کے سامنے توڑوا دیا اس نے, اور کہا میں نے مسجد کو دیا ہے, مولوی کے مکان کے لیے نہیں دیا. یہ مینٹلٹی ہے, یہ ذہنیت ہے. حضرت زہرا کا بیان سننا چاہتے ہیں, کیا کیوں سننا چاہتے ہیں؟ وہ ہمارے محتاج ہیں, وہ کچھ لے کے آئے تھے ہمیں دینے کے لیے. جب ایسے نہ بولو تو تم کو بیان سننے سے کیا فائدہ؟ یہ ذہنیت کیا ہے؟ اگر اس سے میں چلا جاؤں, میں نہیں, چھوڑیے, میری کیا حقیقت ہے, بالکل حقیر و فقیر زیرو. میں خود آج تک عالموں کی جوتیاں اٹھانا اپنے لیے, فقط انہیں کے لیے تو لڑ رہا ہوں, اپنے لیے تھوڑی. علماء کے تاکہ یہ مطلب آپ خود غور کریں کہ یہ کیا ہے. غصے میں ایک عالم چلا جائے تو تمہیں کیا پتا کتنے ثواب سے میں نماز سے جمعے سے محروم ہوں. احساس تھوڑی ہوگا, احساس تھوڑی ہوگا کہ اگر 2 مہینہ گزر جائے کہ بھائی بیچ میں عالم ہے, کیا احساس ہے؟ یہ کیا احساس ہے؟ یہ ذہنیت کون سی ہے, یہ مینٹلٹی کون سی ہے؟ کیا یہ نہیں سوچتے کبھی مرنا, یہ کیوں نہیں سوچتے؟ مولا فرماتے ہیں نجر البلاغہ میں کچھ لوگ یوں جو رہے ہیں جیسے ان کے لیے موت پیدا ہی نہیں کی گئی. یہ نہیں سوچتے آپ اس میں رہ کر؟ کبھی یہ بھی سوچا ہوتا بھائی دوست, یہ پورے ہسٹری بیان کر, ورلڈ کی ہسٹری, یہ شیعہ ہسٹری کا ہسٹوریکل بیان ہے جناب زہرا کے صدقے میں. یہ باقاعدہ آپ سنیں کہ جہاں گئے 1 سال تک مولوی کا نل غائب, پانی غائب, فلاں غائب, اذیت دے کے رکھا, مولانا بہت تکلیف ہوئی, معاف کیجیے گا. ہاں 1 سال تک مار کے اس کا جنازہ نکل جاتا تو اس سے تو معافی مانگتے. یہاں کے لیے, پوری دنیا کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم آپ پر غصہ ہیں؟ آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی تکلیف ہوئی تو ہم آپ کو کوئی ڈانٹ رہے ہیں؟ آپ جو کمیٹی کے افراد ہیں, آپ کا یہ ہسٹوریکل تاریخی اقدام ورلڈ کے لیے ایک آئیڈیل بنے گا. ایک عالم نے جب ایک بات سمجھائی, جب ان کو ایک بات کی تعلیم دی, تو اس کے بعد ان لوگوں نے ایک مکان بنایا اور یہ سوچا کہ نہیں, مولانا نے بات صحیح کہی تھی کہ آپ پہلے تم اپنے کلاس کی سوچو, نماز باقی ہے تو سینٹر بہت ہوتا رہے گا, جمعے میں آئے گا تو بہت سینٹر ہوگا, جمعرات میں آئے گا تو بہت سینٹر ہوگا. غصہ ہو کے چلا جائے 1 سال کے بعد, 1 سال کی سب کی نماز ہونے کا ثواب ہے. فائدہ کیا اس میں؟ سوچیے آپ ذرا سا. اس لیے یہ نہ سوچیے کہ آپ فوراً پالیسی بدل کے الٹی سیدھی بات کریں, الٹی سیدھی باتیں نہیں. ٹھیک ہے, میں نے کہہ دیا آپ مجھے کچھ دے دیں, مجھے تو ایک میٹرس ڈال کے بھی آپ پیچھے کر کے اپنے پڑھا رہوں گا, میرے ملنے والے ایسے آتے رہیں, مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے, کوئی غرور نہیں ہے مجھے. میں نے کہہ دیا, میری عزت کرنا, میں نے کبھی مادیت کسی کو سمجھے کہ کیا ہے کہ سب بنا کے کہہ لیں ابھی 2 سال کے بعد پھر مکان, ہمارے اس مکان میں تکلیف ہوئی چلے گئے. میں نے کہا اتنا میں نے مجبورا مجھے کہنا پڑا ہی نہیں, میں نہیں کہنا چاہتا کوئی بات. یہ ذہنیت بنائی ہے, پہلے ہماری نماز ضروری ہے, پہلے مجلسیں ضروری ہے. ایسے ایسے کتنے جشن نانا ہو جائے تو کتنی بات تو اسی میں ہو گئی کہ جب نیا ہوگا تب, اس کے بعد فلانا ہوگا تب. ایسا عالم کو نہ سمجھا. اگر علماء کی ایسی باتیں نہ ہوتی تو میں تو اور آگے بڑھ کے بولتا, لیکن میرے سر کبھی ان کی وجہ جھک جاتا ہے. میں اپنی بھی غلطیاں مانتا ہوں, سمجھ رہا آپ کو, آپ خود آتے
ये 1 लाख मैंने कहा अल्लाह भरोसा करो 1 लाख 1.25 लाख तो कैश में मकान लो रख दो, मैं कदम भी नहीं रखूंगा उसके अंदर, आप यकीन मानेंगे। बल्कि ये ना सोचिए कि आप उसको कि नहीं मौलाना आ जाए रह जाइए, नहीं बस मूसा साहब का बेटा जिस तरह से मुंह फेर लेता है फिर उधर मुड़ के नहीं देखता, ये आप सुन लीजिए अल्लाह के फजल करम। मैं नहीं रहूँगा, हम लोग आयतुल्लाह खुमैनी जो हमारे उलमा जिनके मातहत काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमारी परवरिश की है, वो लोग कभी मादी चीज़ों को नहीं पसंद करते ज़्यादा, और पूरा एक सिलसिला कभी फिर बयान करूँगा मजलिस। हमको खुद बस अपनी ज़रूरत का मकान चाहिए, बड़ा कोई लग्जरियस मकान नहीं चाहिए, ना मैं रहूँगा उसमें। आपका 1000 रुपये 1200 जो है वो आप लें, और उसमें से जो हो सके, अगर तेरा दिल चाहे यहाँ और रुकने का तब देखा जाएगा, वो तो बात की बात है। जहाँ अल्लाह रखेगा हो सकता है कल कहीं और रखे, तो 2 साल में अदा होगा, 2 साल के बाद मौलाना आएगा, इस तकलीफ में मौलाना चले जाएगा ना, आएगा 2 साल के बाद आए ना आए कोई परवाह नहीं। तो मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, आपका फायदा है, आप लोग बड़े हो गए 40-50 साल के उम्र के, मेरे वालिद की उम्र के आप लोग हैं, तो मैं आपको डांट थोड़ी सकता हूँ, आपसे बदतमीजी थोड़ी कर सकता हूँ, क्योंकि तो मेरी शर्त, ये मैंने एक हिस्टोरिकल स्टेप लिया है ताकि पूरी दुनिया में खाली अपने आप आइडियल बने, आप आइडियल बने। बस इतना जुमला काम है, सिर्फ उन तकलीफ और नहीं, क्या इसकी क्या फायदा है। ये हमारे भाई हैं, और अगर ये हटेंगे तो कौन में बड़े अच्छे जो दूसरे आ जाएंगे। मैं कभी ये नहीं करता किसी कमेटी की मुखालिफत करो, इसलिए कि जो है वो भी वैसे ही और जो है वो भी वैसे ही। मैं नजासत को पानी से पाक करने का कायल हूँ, पेशाब से पाक करने का कायल नहीं। ठीक करते आप लोग इसको हिम्मत मान लें। मैं एक आदमी से इसमें रजब की महफिल में सखा एक आदमी से, और उसमें हर आदमी 1 सेंट भी दे सकता है, तो इस तारीखी और हिस्टोरिकल स्टेप में वो हिस्सा ले। इस हिस्ट्री में आप 1 सेंट भी दे सकते हैं, और उसका मैं प्रीफेस लिखूंगा उस किताब का, उस आलिम के मकान के खर्च की जो किताब आपके सामने इंशाअल्लाह आएगी, उसका प्रीफेस इंशाअल्लाह हम लिखेंगे ताकि आपके सामने आए, है कि नहीं। खुमुस का पैसा आप इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोल के नहीं देखते, आपके पास ज्यादा आता है, आप खुमुस का आप बोल के नहीं देखते, आपको आलिम की फिक्र नहीं, पहले मकान की फिक्र करिए। और 5 लाख की 2 साल बहुत लंबा पीरियड है, इंशाल्लाह 20 लाख जमा होगा, और जितने आपके प्लान है सब पूरे होंगे, आप बनाएं, फिक्र न करिए आप पार्टी को। मैंने बार बार कहा कि 5 लाख बहुत बड़ा है, क्यों 5 लाख से सांस लेते हो? कभी इस पर सांस ना नहीं ली, इतनी लंबी कि सुबह की नमाज कज़ा हो गई, तो वो नीयतें बननी है। बहरहाल बात खत्म हो गई, अब मैं अपनी महफिल भी शुरू करता हूँ। और चूंकि हमारी इस कमेटी जो हमारा पर ये क्या है, मौलाना ने काम किया, सब मौलाना पे रमजान खत्म हो गया, सबको इनाम दिया गया, बच्चों को, ये 5वें को, 6ठे को, 7वें पूरा, ये मैं एक पेन मौलाना को देता हूँ, ये एक जोड़ा कपड़ा शेरवानी का मौलाना को दिया जाता है। ये कौन सी जिंदगी है? अल्लाह अकबर, कौन सा मौलवी तुम्हें देगा इनाम, आलिम तुम्हें इनाम देगा, वो तुम्हारा सरपरस्त है, तुम्हें अपनी औलाद की तरह, मैं आपके औलाद की तरह अगर न समझता तो इन तकलीफों को बर्दाश्त करके आप खामोश न रहता, मुस्कुराता न रहता, और इतना जोक न करता आपके सामने नहीं। लेकिन मैं कभी ये सोचता हूँ, क्या मैं अपने सगे भाई के लिए कर सकता हूँ, तो इनके लिए क्यों करूँ? क्या अपनी औलाद के लिए कर सकता हूँ, इनके लिए क्यों करूँ? क्या अपनी बेटी के लिए कर सकता हूँ, तो इन बच्चियों के लिए क्यों करूँ? ये सोचने का अंदाज आलिम को होना चाहिए। इसलिए आप ये सोचिए किराए का मकान आएगा, आपको नहीं, मकान आपको लेना है इंशाल्लाह, और आप सबको, चाहे आप 1 सेंट में $1 दें, मैं मिंबर से उतर के आपसे मांगूंगा इंशाल्लाह आइंदा जिस्म के अंदर आप आजाद हैं। तकरीबन $1.5 लाख आपको जमा कर देना और पाल लेंगे उसके अपना, तो हम अल्लाह की राह में आए तो यही नहीं हम मौलियत पढ़ने के लिए उतर गए कि अपना पेट भर लेंगे। हदीस में ये है कि कुछ आलिम ये वो है कि जिनका मतमय नजर सिर्फ पेट और अपना हाथ चुमाना होता है, वो अल्लाह की नज़र में अच्छे नहीं होते। इसके ऊपर पूरा महीने का बयान है। इंशाअल्लाह शहजादी कौन इस सिलसिले में मदद करे हमारी, और एक ख़ास नजर इनायत हमारे ऊपर है इंशाअल्लाह। परवरदिगार मोहम्मद के सदक़े में हम सबको हर तरीके से मिलजुल कर रहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए, और मेरे भी गुस्से को यूँ कंट्रोल करता रहे कि अपने मुताबिक मुझे चलाए, मेरे नफ्स के हवाले नहीं। ये यहाँ तक की बात खत्म हुई, और इंशाअल्लाह मैं इनाम रखा हुआ है क्योंकि इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। भाई मैं ये सोचता हूँ कि मेरी अगर हद 2 फीट की है तो मैं 2 फीट तक काम करता हूँ, मेरी हद जितनी होती है मुझे अपनी तकलीफ शरई अदा करनी है। और हर काम ये सोच के किया कीजिए कि अगर ये आलमी पैमाने पर हो जाए, वर्ल्ड वाइड हो जाए, आप मौसम के अंदर काम करें, घर के अंदर, तो वो सराहा जाए, उसकी तारीफ हो। जैसे ये मकान वाली बात नहीं है, हर अजमा को करना चाहिए, हर इदारे को ये करना चाहिए, हर इमाम बारगाह को करना चाहिए। जी हाँ, हर इमाम बारगाह को करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सब मैंने देखा है कि बाकायदा शरई रकम लोग ले लेकर रखे हुए और मौलवियों को बहुत अजियत दे रहे हैं। ये पूछिए नहीं, मुझे क्या, मुझको अल्लाह के से बाप दादा कैसे मकान की भेंट दिया कि सब घुमा सकता हूँ, अल्लाह के लिए मैं कुछ नहीं उजता बोला। फिर वो अल्लाह कह लो मैंने वो भी ले लिया, आप क्या करो? हर वक्त आदमी को खौफ खुदा रखना चाहिए।
اور माशा इंशाल्लाह ये इदारा आपका आइडियल होती है। ये बात ये खत्म हुई। अब मैं महफिल के बाद हम क्या एक टॉकिंग डिक्शनरी दे रहे हैं, मैं उस वक्त चुपचाप बैठा हुआ था कि मौलाना चूँकि बड़ी मेहनत करते हैं और अंग्रेजी पढ़ते हैं इसलिए मैं टॉकिंग डिक्शनरी देते हैं। मैं कहा ठीक है बेचारे, इनको मालूम नहीं है, अभी तो मैं भी नया आया हूँ कि आलिम क्या होता है। यह नहीं क्या टॉकिंग डिक्शनरी देंगे, हम इनको इनाम देंगे, चाहे $2 का सही रखा है इंशाल्लाह ताला। मैं तमाम अंजुमन के अफराद को, बल्कि यही तो आप लोग आ गए तो उसके बाद जश्न शुरू करता हूँ, आप इसे उठाएंगे और आप कुछ भी करें, आप मेरे साथ कोई बदतमीजी करें, गाली नहीं, कोई परवाह नहीं। हम तो बड़े बड़े पहाड़ ऐसी चले, जब किसी काम में ईरान के काम में उतरे तो आप यकीन मानिए बॉर्डर पर मैं डरता नहीं था, शायद गोलियों के सामने कहाँ गया वो बस्ता मैंने यहाँ रखा था नहीं मुझे मंगवा लेगा मैं तुमने उठा ली, आप उसे मंगवा लीजिए, उठा के ले गया। हम लोग सोच मौलवी क्यों करके बना लो, क्यों करते मौलवी क्या तकवा क्या है जो होशियार होता है, तकवा क्या है जो मौलाना के नाम से। मैंने कहा दो ही आदमी को डर निकालना है दिल से, एक लड़कियों के दिल से, एक मौलवियों के दिल से। लड़कियां हर काम बाहर कर लेंगी, ब्यूटी कंपटीशन में चली जाएंगी, मजहबी काम में कहीं आगे आ जाओ डरने लगेंगी। और एक हमारे उलमा किराम ठीक है आप कीजिए। मैंने आपसे कहा कि मैंने शिकागो की तनख्वाह से 2.25 साल हो गया है, $1 बहुत बड़ी चीज़ है, ₹1 इंडियन किसी दुनिया के बैंक में नहीं जमा किया है, न मेरे जेब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। जिनको दिया उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, इसलिए ये स्टेप लिया है। यदि आपने कहा मौलाना कह रहा है कि अल्लाह मसले अला मोहम्मद वाल मोहम्मद, उसके बाद चले मौलाना साहब झाड़ का बड़ा अच्छा फ्लैट बन गया और सोफे पर सो रहे रात दिन, न सुबह की नमाज का हो तो रात की नमाज का हो। और ऊपर से हदीस में ये सुनिए, एक हदीस में बयान करके फिर खुदा शुरू करता हूँ। हदीस में ये कि जब आदमी अल्लाह अकबर कहता है तो फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं कि देखो ये ज़बान से अल्लाह अकबर कह रहा है और दिल में अपने बहुत सी चीज़ों को बड़ा समझ रहा है। जब नमाज में खड़े होकर अल्लाह अकबर कहता है फरिश्ते लानत भेजते हैं कि परवरदिगार ये तुझको बड़ा कह रहा है, दिल में पैसे को बड़ा समझता है, दौलत को समझता है, फलां को बड़ा समझता है। और जो दिल से अल्लाह अकबर कहता है तो फरिश्ते उस पर इतनी रहमत नाजिल करते हैं कि हदीस में ये है कि अगर आदमी को मालूम हो जाए कि सजदे में कितनी रहमत नाजिल हो रही है तो मर जाएगा, दम निकल जाएगा, सजदे से सर नहीं उठेगा। तो खुदा ही पढ़ी देता हूँ। अरे काम करो, आज मैं कलाम पहले पढ़ता हूँ, बयान बाद में करता। हाँ कलाम पहले पढ़ता हूँ, आवाज बन जाएगी। ये डायरी है छोटी सी, चूँकि हदीस में ये है कि जो आदमी दिन भर का मुहासिबा न करे कि उसने क्या किया गलत और क्या सही, तो वो मोमिन इमाम ने फरमाया मुझसे नहीं है। इसलिए अपने सदर साहब ये डायरी अपनी तरफ से बतौर तोहफा अल्लाह उनको सलामत रखे, उनको अज़ाइर में उन्हें कामयाबी अता फरमाए, उनके बच्चों को लायक बनाए और खुलूस के साथ उनकी खिदमत करने का मौका इनायत फरमाए। अल्लाह आपको सलामत रखे, तरक्की अता फरमाए। और वही मैंने कहा कि शैतान जो है आपको थोड़ी बहकाएगा, वो तो मेरे ऊपर रहेगा ना भाई, इसमें एक को बहका लोगे तो इतना बहक जाएगा। होशियार तो मुझे रहना है परवरदिगार इंशाअल्लाह ताला। और पूरे खुद आप लोग मेरी दुआ क्या करें, थोड़ी कि आपकी दुआ के बगैर काम चल सकता है। ये सलीम साहब हमारे जो सेक्रेटरी हैं, और ये दूसरा मैं शहीन साहब को इस चीज़ का दे रहा हूँ कि सारे मामला इनके हवाले हैं महफिल मजलिस के। ये नाइस डीलिंग का है, जितने लोगों से मैंने अब तक अपनी तारीफ में किया, इतनी खूबसूरत डीलिंग बहुत कम लोगों ने मेरे साथ की है। अखलाक से जो बात ये मैंने कही उसको हमारे गुरूज साहब जो हमारे नायब सदर हैं, हमारे बुजुर्ग हमारे वालिद के उम्र के, इनकी कदर करना मेरा फर्ज है। हमारे प्रधान जी साहब,
یہ ہمارے رضا صاحب کی رہتی ہے، اگر اللہ ان کو سلامت رکھے. ایک اور ڈاکٹر ابرار صاحب کا میرے اوپر انعام ہے کہ میں شام کو خود لیا ہے 2 میل پیدل اور 2 میل واپس آیا ہوں پیدل لے کر، کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ میں ہر بات کو معاف کر سکوں، اس لیے کہ حقیقت میں یہاں عالم لانے کی کوشش میں سب نے خالی بات کی ہے، لیکن میں نے پورا بات کیا ہندوستان میں کسی پورے ڈاکٹر ابرار صاحب کی آپ یقین مانیں اکیلے کوشش ہے، اور پورا انہوں نے زور لگایا اس بات کے لیے اکیلے. بہت سے بات سب نے کی، لوگوں نے زور لگایا لیکن ان کی اکیلے کوشش تھی. اس کا انعام میرے اوپر ضرور ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ. میں اس کو ہی بات کہہ دوں گا کہ آپ صلوات دیجیے محمد علیہ. تو پہلے آج شعری پڑھ لیتا ہوں، چھوڑیے جناب مطالب کی شان میں 2-3 شعر. کس سے ہو بیان رحمت فیضان ابو طالب، کس سے ہو بیان رحمت فیضان ابو طالب، ہے رحمت عالم پر احسان ابو طالب. کس سے ہو بیان رحمت فیضان ابو طالب، ہے رحمت عالم پر احسان ابو طالب. مومن کے سمجھنے کو ایمان کی ضرورت ہے، مومن کے سمجھنے کو ایمان کی ضرورت ہے، ایمان کی کسوٹی ہے ایمان ابو طالب. مومن کے سمجھنے کو ایمان کی ضرورت ہے، ایمان کی کسوٹی ہے ایمان ابو طالب. ہر ایک مسلمان پر اسلام کا احسان ہے، اسلام ہے ممنون احسان ابو طالب. ہر ایک مسلمان پر اسلام کا احسان ہے، اسلام ہے ممنون احسان ابو طالب. اس سے ہو بیان رحمت فیضان ابو طالب، ہے رحمت عالم پر احسان ابو طالب. ایک سلام لیجیے محمد علیہ وسلم. ہم کو خرید لوگے یہ ممکن کبھی نہیں، ہم کو خرید لوگے یہ ممکن کبھی نہیں. الہی عالم کہیے ہم کو خرید لوگے یہ ممکن کبھی نہیں. سر کٹ گئے زبان ہماری بکی ہم کو خرید لوگے یہ ممکن کبھی نہیں. سر کٹ گئے زبان ہماری بکی نہیں. اس شخص کی دعائیں نہ ہوں گی کبھی قبول، اس شخص کی دعائیں نہ ہوں گی کبھی قبول، جس شخص کی زبان پر نعرے
قبول اس شخص کی دعائیں نہ ہوں گی کبھی قبول جس شخص کی زبان پر نعرے علی اللہ تیرا شکر کے یہ راز کھل گیا دل میں منافقین کے عشق علی اللہ تیرا شکر کے یہ راز کھل گیا دل میں منافقین کے عشق علی کہ آندھی بہت چلائی یزیدان وقت میں آندھی بہت چلائی یزیدان وقت نے لیکن تیرے چراغ کی لو تک یزیدان وقت نے لیکن تیرے چراغ کی لو تک ہی نہیں شاعر ہوں اہل بیت کا کیا کم ہے منزلہ اب دل میں اس حقیر کے خواہش شہزادی کی شان میں اللہ کتنی عزت و رفعت ہے فاطمہ اللہ کتنی عزت و رفعت ہے فاطمہ حد ہے کہ آرزوئے رسالت ہے فاطمہ جس کے لیے علی کو بھی کرنا پڑا سوال وہ حضرت خدیجہ کی دولت ہے فاطمہ اللہ کتنی عزت و رفعت ہے فاطمہ حد ہے کہ آرزوئے رسالت ہے فاطمہ جس کے لیے علی کو بھی کرنا پڑا سوال وہ حضرت خدیجہ کی دولت ہے فاطمہ صلوات بھیجیں آپ عالم امکان میں ہے پچھلے سال پڑھ چکا ہوں اس کو عالم امکان میں ہے بہتر سے بہتر کا جواب عالم امکان میں ہے بہتر سے بہتر کا جواب ہاں نہیں ممکن تو بس بنت پیغمبر کا جواب ہاں نہیں ممکن تو بس بنت پیغمبر کا جواب اور آپ کے زیر قدم ہے جنت سردار خلد مثال دیکھیے آپ کے زیر قدم ہے
جنت سردار خلد ہو نہیں سکتا علوے پائے اطہر کا جواب، ہو نہیں سکتا علوے پائے اطہر کا جواب۔ اور فاطمہ ہے یا ہے آئی نہ علی کے روبرو، دست قدرت نے بنایا کیا برابر کا جواب۔ فاطمہ ہے یا ہے آئی نہ علی کے روبرو، دست قدرت نے بنایا کیا برابر کا جواب۔ اور کہتی ہے ام ابیہا کی مقدس کنیت مادر عیسیٰ نہیں بنت پیمبر کا جواب، مادر عیسیٰ نہیں بنت پیمبر کا جواب۔ دو چار شعر اور یاد آ گئے تو کہ بہت سے لوگوں کی خواہش بھی تھی، اس دن پڑھا تھا سنڈے میں تو پہلے آپ سنا نہیں تھا۔ چار شعر اور ہیں، پھر میں نسل میں آپ کو کم وقت لوں گا، آپ گھبرائیں نہیں، وقت پہ ختم کر دوں گا۔ سید الشہداء کی شان میں کیا تقابل ہو ذبیح اللہ کا شبیر سے، کیا تقابل ہو ذبیح اللہ کا شبیر سے، خواب افضل ہو نہیں سکتا کبھی تعبیر سے، کیا تقابل ہو ذبیح اللہ کا شبیر سے، خواب افضل ہو نہیں سکتا کبھی تعبیر سے۔ اور شاید دیکھیے گا کہ خواب آتش قہر الہی مجھ کو مہلت دے ذرا سمجھے گا شعر کو، آتش قہر الہی مجھ کو مہلت دے ذرا، پوچھنا ہے کچھ ہوائے دامن شبیر سے، پوچھنا ہے کچھ ہوائے دامن شبیر سے۔ اور اڑ گیا فردوس میں تقدیر یا تدبیر سے، کس میں جرأت ہے جو پوچھے الفت شبیر سے، اڑ گیا فردوس میں تقدیر یا تدبیر سے، کس میں جرأت ہے جو پوچھے الفت شبیر سے۔ اشیاء دیکھئے گا آخری، کس میں جرأت ہے جو پوچھے الفت شبیر سے، اور گریہ خود مقصد ہے ہم، ایک دو تین شعر اور یاد آئے، گریہ خود مقصد ہے ہم، گریے کا مقصد کیا بتائیں، پوچھ سکتے ہو تو پوچھو مادر شبیر، گریہ خود مقصد ہے ہم، گریے کا مقصد کیا بتائیں، دیر میں یاد آئے دی، دو شعر کے بعد ایک خطا بند ہے غالباً، دیر میں یاد آئے دی ہوتے رہے مٹتے رہے، دین حق قائم رہا قربانی شبیر سے۔ آخر سے دیکھئے گا، دشمنان حضرت شبیر کا کیا تذکرہ، دشمنان حضرت شبیر کا کیا تذکرہ، مٹ گیا وہ جس نے ٹکر لی غم شبیر، کیا تذکرہ، دشمنان حضرت شبیر کا کیا تذکرہ، مٹ گیا وہ جس نے ٹکر لی غم شبیر سے، اور خواب افضل ہو نہیں سکتا کبھی تعبیر سے۔ صلوات بھیجئے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی النبتعی الاتحامی وعلى صاحب رحمت المحمدیہ عصمت الفاطمیہ ولایت العلویہ خلق الحسنیہ شجاعت الحسینیہ صبر السجادیہ علم الباقریہ صدق الجعفریہ قزم الموسویہ وضاحت الرضویہ جود التقویہ علم النقویہ حیبت العسکریہ وغیبت الالہیہ بالقاسم محمد. فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. نظم پڑھنے کے بعد سچ میں نثر پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس جاگے ہوئے مجمع کو جگائے رکھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ جب پروئے ہوئے موتی کو دیکھ چکے ہیں تو پھر بکھرے ہوئے موتیوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں. اس لیے کہ نثر کے معنی ہوتے ہیں موتیوں کو بکھیر دینا. اسی لیے نثر کو نثر کہا جاتا ہے کہ ایک چیز کو لے کے اسے بکھیر دیا جائے. نثر معنی منصور کہتے ہیں، اسی لیے سے منصور کے معنی سواد سے مدد کے معنی میں ہے. سے منصور کے معنی میں بکھیر دینا. جیسے میرے پاس تسبیح ہے، اس کو میں توڑوں، اس کے دانے کو یہاں بکھیر دوں، اسے کہتے ہیں نثر. اور یعنی موتیوں کا خاص طور سے خاص طور سے بکھیر دینا اسے کہا جاتا ہے نثر. اور اگر اس کو آپ پرو دیں اپنے ہاتھ کے لیے کچھ بنا لیں یا اپنے گلے کے لیے لاکٹ بنا لیں ان موتیوں کو، تو اسے کہا جاتا ہے نظم. نظم کے معنی ہوتے ہیں موتیوں کا کسی چیز میں پرو دینا. آپ نے اس کا لاکٹ بنا لیا گھر گلے کا، یا تسبیح بنا لی اسی موتی کی، تو تسبیح وہی دانا ہوتا ہے پلاسٹک کا، تو اسے کہا جاتا ہے نظم. یعنی نثر کے معنی ہوتے ہیں موتیوں کا بکھیر دینا، اور نظم کے معنی ہوتے ہیں موتیوں کا کسی بھی اس میں پرو دینا. یہ ہے معنی. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب حالات کے اعتبار سے کسی لفظ کا دوسرے معنی میں استعمال ہونے لگے تو پھر وہ معنی ہو جاتے ہیں کہ جو لوگ سمجھنے لگتے ہیں، اور نسبت کے اعتبار سے اس کے معنی تبدیل بھی ہو جاتے ہیں. ایسے نہ جانے کتنے الفاظ آپ کیا ہیں جو بولے جاتے ہیں ہمارے درمیان میں انگلش میں اردو میں کہ اس کے معنی کچھ اور تھے، اس کے پھر حالات کے اعتبار سے معنی کچھ اور ہو گیا. اس ہے نا ایسے بہت سے. اب اس کی مثال دے کر وقت نہیں اتنا برباد کروں گا اور آپ کا وقت نہیں لوں گا. تو بہرحال ہے ایسے الفاظ کے معنی اس کے اصلی کچھ ہے اور سمجھے کچھ جا کے. اچھا ہمارے درمیان مطلب آپ کیا میں سینٹر جا رہا ہوں، کوئی تو نہیں سمجھے گا نا وہی کہ آپ کسی بزنس سینٹر میں جا رہے ہیں. ہمارے کے درمیان میں سینٹر کے معنی ہو گئے. جیسے اب ہم نے اگر آپس میں کہا تو وہ آپس کے معنی الگ ہو جاتے ہیں، مقدس معنی ہو گئے. سمجھو کیا آپ نے سینٹر معنی حسینیہ ہم جا رہے ہیں. تو کچھ اس کو کہا جاتا ہے اصطلاح، کسی گروہ عرب کی اصطلاح، اور کہا گیا ایرانیوں کی اصطلاح، اس کو کہا جاتا ہے مثلا امریکہ کی اصطلاح. لیکن آزاداری کے اندر بہت سے ایسے الفاظ آ گئے ہیں کہ وہ اصطلاح آزاداری بن گئے ہیں، ان کے کوئی اور معنی نہیں لیے جاتے. بہت سے ایسے الفاظ ہیں، اس میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے باقاعدہ کہ جو آزاداری نے اپنا لیا ہے. مثلا مجلس کے معنی ہوتے ہیں کمیٹی، مجلس کے معنی بیٹھنا، مجلس کے معنی ایسوسیشن، سب ہوتے ہیں. لیکن اب ہم اگر شیعہ کوئی کہتا ہے ہم مجلس جا رہے ہیں تو کوئی مجلس پارلیمنٹ نہیں سمجھتا، کوئی مجلس پارلیمنٹ نہیں سمجھتا، کوئی مجلس سے کوئی پارٹی نہیں سمجھتا، کوئی مسلم مجلس نہیں سمجھتا. کہا مجلس جا رہے ہیں، کسی شیعہ نے کہا مجلس کا مطلب یہ ہے کہ فرش حسین میں جا رہے ہیں. تو معنی لغت میں کچھ اور تھے، عرب میں کچھ اور، لیکن اب معلوم ہوا کہ ہمارے درمیان معنی بدل گئے. توجہ فرمایا آپ نے. ایسے نہ جانا علم کے معنی جھنڈے کے ہوتے ہیں، لیکن ہم جب علم کہتے ہیں تو جھنڈا اس سے مراد نہیں ہوتا، علم سے ایک خاص نشانی مراد ہوتی ہے. ایسے پورا ایک آزاداری کی اصطلاح میں نے چھوٹی موٹی لغت کے اعتبار سے چند الفاظ لکھا جائے. نہ جانے کتنے ایسے الفاظ ہیں جو ہمارے درمیان آ کے بدل چکے ہیں الحمدللہ، اور اسے آزاداری نے اپنا لیا ہے پورے طریقے سے. تبرک کے معنی برکت. اگر آپ کہیں تبرک ہم کھانے جا رہے ہیں تو تبرک سے مراد ایک خاص. تو پورا ایک آزاداری نے یوں کلچر پہ دنیا کے قبضہ کر لیا کہ ساری گمراہیاں اس ہدایت میں آ کے ڈوب گئی. اب اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نثر ٹھیک ہے، لغت میں اور ڈکشنری میں نثر کے معنی ہوتے ہیں بکھیرنے کے، اور نظم کے معنی پرونے کے ہوتے ہیں. جب میں شاید پہلی بار آیا تھا غالباً پڑھ بھی چکا ہوں، لیکن ٹھیک ہے آپ کا حافظہ کمزور ہے، میرا فائدہ ہو رہا ہے. صلوات علی محمد علیہ. لیکن دیکھیں ایک بات، جب کسی چیز میں تقدس کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے، جب اس میں ہولینس آ جاتی ہے تو اس کا پھر پیٹرن بدل جاتا ہے. اس لیے پھر اس کو تقدس کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے. بھائی ٹھیک ہے اگر کوئی اسٹوری فلم کی لکھی گئی تو وہ نثر ہوگی، کوئی بات نہیں، ہم اسے کہیں گے موتیوں کو بکھیر دیا، وہ بھی ہے. کوئی ناول لکھی گئی کہیں آپ بکھیر دیا، پھر افسانہ لکھا گیا کہیں آپ بکھیر دیا. گانا کہہ لیجیے وہ بھی نظم ہے، گانا جو آپ گاتے وہ بھی نظم ہے، اس لیے اس کو ایک شعر میں کہا گیا ہے نا. گانا کہہ لیجیے آپ. غزل کہنے والے غزل کہتے رہے تو ٹھیک ہے اس کو موتیوں کو پرو دیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی غزل کہے، گانا کہے، نثر میں ناول لکھے، افسانہ لکھے، جو چاہے لکھتا رہے، لیکن جب وہ مدح اہل بیت میں نثر اور نظم لکھے گا تو میں اس کے معنی بدل دیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ موتیوں کا پرونا دونوں میں کیا فرق ہے؟
کیا گانے میں اور نوحہ میں کیا فرق ہے؟ غزل میں اور مرثیہ میں کیا فرق ہے؟ ناول میں اور ملزمہ میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی نظم ہے، یہ بھی نظم ہے، وہ بھی نثر ہے، یہ بھی نثر ہے نا، وہ بھی منظوم ہے، یہ بھی منظوم ہے، وہ بھی منصور ہے، یہ بھی منصور ہے. کیا دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ فرق تم کو اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ موتیوں کے پرونے میں اور تسبیح کے دانے کے پرونے میں فرق ہوتا ہے. موتیوں کا پرونا اور ہوتا ہے، تسبیحوں کا دانا پرویا دونوں ہی طریقے سے جاتا ہے. لیکن جب آپ لاکٹ بنائیں گے تو اس میں تقدس کا عنصر نہیں ہوتا. تو بس جو موتیوں کے پرونے میں تسبیح کے دانے کے پرونے میں فرق ہے، وہی مدح اہل بیت میں اور دنیا کی شاعری میں فرق ہے. موتیوں کے پرونا اور تسبیح کے دانے کا پرو رہا ہے، اس لیے اس میں تقدس کا اس میں ثواب نہیں ہے، اس میں ثواب ہے. تو تسبیح کے دانیوں کا پرونا اور ہے اور اس کا پرونا اور ہے. اب بات یہ آ گئی تو تسبیح کی آ گئی، کیونکہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی ولادت مختلف طریقے سے دو تین انفرادیت بیان کر کے بات تمام کروں گا، اس لیے کہ کچھ ایسی سپیریورٹی، کچھ انفرادیت اور کچھ الگیت اللہ نے وہ جناب زہرا کو دی ہے جو کسی کے پاس نہیں. اللہ نے ان کا ایک اہتمام رکھا ہے. جسے میں کہتا ہوں معصوم کا ایک، معصوم ایک بھی ہے، دو بھی ہے، تین بھی ہے، 13 ہے معصوم. لیکن اللہ نے 13 معصوم رکھے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، لیکن معصومہ صرف ایک رکھی تاکہ وحدت کو نقصان نہ پہنچنے پائے. کہا وحدت عصمت فاطمہ کی برقرار رہے. کہا معصوم 13 ہو جائیں گے ٹھیک ہے، لیکن فاطمہ نہ 1,24,000 انبیاء میں کوئی، نہ کسی عورتوں میں کوئی، اور نہ کہنے کا 2 فاطمہ نہیں کہ فاطمہ ایک ہی رہے. اللہ کی وحدت کا تاکہ اعلان ہوتا رہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے ایک ہی رکھا فاطمہ کا، اس لیے رسول خدا نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. لیکن شوہر کی حیثیت سے کہا کہ مردوں میں ہو سکتا، مردوں میں کوئی کفو نہ ہوتا. کہا عورتوں میں کوئی کفو نہیں مل سکتا. کہا اگر کفو ہوگا بھی تو انہیں 13 میں سے ہوگا، اس کے علاوہ کوئی کفو نہیں ہو سکتا. توجہ فرمایا آپ نے. خیر اب میں دوسری طرف بات میں لے جاؤں کہ ایک تو انفرادیت یہ ہے، دوسری بات کہ جو کسی کو نہیں نصیب ہے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پر پیغمبر اکرم کی تعظیم واجب نہ ہو. کوئی پوری آدم سے لے کے یہاں تک انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، مرسلین ہوں، کوئی بھی ہو، لیکن پیغمبر اکرم کا سب کو احترام کرنا ہے. کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں مل سکتی کیا آپ یہ کہیے کہ پیغمبر اس کا احترام کریں. بھائی اگر پیغمبر آ جائیں گے کسی بس میں تو چاہے پوری کائنات بیٹھی ہو تو آپ نے کو الگ کیجئے، مومنین اور مسلمان تو الگ ہے. آدم کو اٹھنا پڑے گا، نوح کو اٹھنا پڑے گا، ابراہیم کو اٹھنا پڑے گا، موسیٰ کو اٹھنا پڑے گا، عیسیٰ کو ایک کم 1,24,000 انبیاء کو اٹھنا پڑے گا. تو جب انبیاء اٹھیں گے تو ان کی امتیں بھی اٹھیں گی. جب انبیاء اٹھیں گے تو ان کی امتیں بھی اٹھیں گی. تو امت کیا ہے جب انبیاء اٹھ رہے ہیں تو اس کے لیے پیغمبر کے لیے. اور صرف واحد پوری عالم و آدم میں فاطمہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جب وہ آتی ہے تو پیغمبر اٹھتے ہیں، اور جب پیغمبر اٹھیں گے تو کون ہوگا جو ساتھ میں نہ اٹھے گا؟ اگر پیغمبر اٹھیں گے تو سب بیٹھے، آدم بیٹھے، ابراہیم بیٹھے، سب اٹھیں گے. اب جب پیغمبر اٹھے تو آدم بھی اٹھے، نوح بھی اٹھے، ابراہیم بھی اٹھے. تو فاطمہ ایک واحد شخصیت وہ ہے کہ ایک کم کا لفظ نہیں لگتا. 1,00,000 ہر کم جب کیا کریں، ایک کم 1,24,000، ایک کم 1,24,000 کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس لیے رسول اللہ کو الگ کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک کم نہیں کہنا پڑتا. کہ فاطمہ آ رہی تعظیم کرو، کہ ایک کم 1,24,000 نہیں، بلکہ رسول خدا کو ملا کے 1,24,000 انبیاء کو تعظیم میں فاطمہ اٹھنا پڑے گا. صلوات سب اٹھیں گے، کوئی ایسا نہیں عالم و آدم کے اندر. اب ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ علی کیوں نہیں تعظیم کرتے؟ چونکہ اسلام جو آیا ہے وہ پریکٹیکل آپ کے لیے آیا ہے اور ہماری عملی زندگی کے لیے آیا ہے. تو چونکہ تاکہ ہم انہیں دیکھ کے عمل کریں، تو اس لیے چونکہ وہ شوہر کی حیثیت سے ایک آئیڈیل پیش کرنا تھا، اس لیے علی نے تعظیم نہیں کی. علی نے تعظیم کیوں نہیں؟ اس لیے کہ شوہر کی عظمت کو برقرار رکھا جائے، اسلام نے دی ہے. ورنہ سارے ائمہ فاطمہ کا احترام کرتے تھے تاکہ سامنے رہے، سمجھ لیں، تاکہ شوہر کی عظمت باقی رہے. احترام نہ کیا تو یہ حالت نہیں کر لیتے تو کیا ہوتا؟ سلوا دے گیا ہوں. گھبرانے کی بات نہیں، آپ گھبرانے کیوں لگتے ہیں؟ اچھا اس پہ سب لوگ جلدی سے ہنستے ہیں اپنی غلطی چھپانے کو. جنت میں ایسا تھا کہ جنت میں ایک بار لائن لگی تو فرشتے نے پوچھا کہ فرشتے نے جنت میں بھائی اس میں وہی لوگ آ سکتے ہیں جو اپنی بیوی سے نہ ڈرتے ہو، ہاتھ اٹھائے. نہیں، وہاں جو ڈرتا ہے وہ ہاتھ نیچا رکھ کے رہے. اور سب نے ہاتھ اٹھا دیا. کیا ڈرتے ہیں؟ کہتے ہیں جو ڈرتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. سب نے ہاتھ تو ڈرتے ہیں. ایک آدمی نے ہاتھ نہیں اٹھایا.
فرشتہ سمجھا یہ بڑا دلیر آدمی ہے، وہی تو بیوی سے ڈرتا ہی نہیں. کہا اس سے فوراً فرشتہ آگے پڑھو کہ کہ تم نے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ کہا بیوی سے پوچھ کر نہیں آئے تھے. اور میں نے کہا کہ احترام نہ کرنے پر تو کیا عالم ہے، اور کہیں اگر احترام کر لیتے تب تو عورتوں کو اتنا بہانہ ملتا کہ حد نہیں. بہرحال تو سب اٹھے، میری ماں بہت تقریر کی سنجیدگی انجرڈ نہ ہونے پائے. تو آپ غور کریں، آپ اب اس طریقے سے پیغمبر نے بتایا، اور وہ لقب بھی دیکھا ام ابیہا. ایک الگ اس کی تشریح، ام کے معنی جو ہوتے ہیں ماں کے نہیں ہوتے، ام کے معنی اصل کے ہوتے ہیں. ام کہتے ہیں اصل کو، ام کہتے ہیں اس جھنڈے کو جو فلیگ بارڈر کے اوپر ملٹری میں سب سے آگے لگا رہتا ہے، جس کی حفاظت کے لیے پوری ملٹری ہوتی ہے، اس کو ام کہا جاتا ہے. ام اسے کہتے ہیں، ام کہتے ہیں اصل کو، ام کہتے ہیں جڑ کو. یہ سب ام کے الگ الگ معنی لکھے ہوئے ہیں. تو خالی ام ابیہ کا مطلب یہ نہ سمجھیے کہ صرف اپنے باپ کی ماں تھی. ماں تو اس لیے تھی کہ ماں کی تشکیل ملتی تھی. نہیں، ام ابیہ کا مطلب یہ کہ اصل نبوت و رسالت. اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو پڑھ لیجیے حدیث سے کیسا کہ مادن رسالت کہا گیا ہے ان کو. یہ وہ ہیں کہ جن سے رسالت نکلتی ہے. مادن جانتے ہیں نا آپ، مادن خان کو کہتے ہیں. خان وہ کان نہیں، کان الگ ہے، کاف ہے الف ہے اردو ادب کا. اس میں خان کہتے ہیں جہاں سے وہ نکلتا ہے، سونا نکلتا ہے، کوئلہ نکلتا ہے، اس کو کان نہیں کہتے. یہ کان وہ ہے کافل زبا کام ہم ساکن ہے نا، اور وہ کھان ہے. جیسے بہت سے لوگ گوشت کو بھی گوشت کہہ دیتے ہیں بیچارے، لکھنے والے نہیں بولتے ایسا. ہاں بھائی گوشت مانے کان کیا ہوتے ہیں؟ تیل لگیے گوشت، وہ گوشت مانے گوشت. کہتے ہیں گوشت کھا لو، گوشت مانے کان. اسے مولانا کھائے گی کسی اور کا نہیں. سلامات غور کرتے رہے آپ. تو میں ایک منزل میں لا کے اپنی بات تمام کروں گا کہ آپ غور کریں گے سب کے اوپر کا کوئی بھی عظمت ہے. اللہ نے نام کیا رکھا؟ ایک بات، اور دوسری بات بیان، دو باتیں بیان کر کے بات تمام کروں گا کہ اللہ نے جناب فاطمہ زہرا کا نام بھی مشتق کر کے رکھا. یعنی آپ سنتے ہیں نا کہ وہ محمود تھا، اس نے انہیں محمد بنایا. وہ اعلیٰ تھا، اس نے انہیں علی بنایا. وہ فاتح السماوات تھا، اس نے فاطمہ بنایا ہے نا. وہ محسن تھا، اس نے حسن بنایا. وہ احسان تھا، اس نے حسین نام رکھا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اس کے اندر بھی انفرادیت رکھی گئی ہے. اس میں بھی فاطمہ کی سپیریٹی اور انڈیویجویلٹی اور الگیت اور بلند مقام قائم ہے. اس لیے کہ اس میں ہر وہ چیز ہے جو آپ میں ہی پائی جاتی ہے، آپ کر سکتے ہیں. بھائی وہ محمود تھا، اس نے محمد بنایا. محمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کیا ہوا جو کسی کی تعریف کا محتاج نہ ہو. لیکن آپ بھی تعریف کرتے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے. ولو فرق ہے دونوں میں. آپ بھی تعریف کرتے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے نا. اس نے اعلیٰ بنایا بلند. کسی نے کسی اعتبار سے ہم بھی بلند کہے جاتے ہیں، ولو معنی الگ الگ ہے، لیکن ہم بھی ان سے مل کے ہی بلند تو ہیں. علی سے مل کے ہی بلند ہے، پھر بلند ہوئے کہ علی کے صدقے میں بلند ہے. بلندی مشترک ہے دونوں ہے نا. احسان آپ بھی کرتے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے. اسی طریقے سے ماں باپ کا احسان کوئی ہو ہے نا. محسن احسان دونوں ایک معنی میں. لیکن فاتر ایک ایسا لفظ ہے جو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے. فاتر ایک ایسا لفظ ہے جو صرف اللہ کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا اس کو. کہا فاتر کے معنی کیا؟ پہلے فاتر کے معنی ویسے تو بہت سے ہیں. فاتر کے معنی فاتر سماوات، یعنی جس کے پہلے کسی چیز کو بنانے سے پہلے کوئی آئیڈیل، کوئی خاکہ، کوئی اسکیچ موجود نہ ہو. اس کے بعد جب وہ چیز آئے گی تو اسے کہا جائے گا فاتر. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں سائنس کوئی چیز بنا نہیں سکتی، ایک ذرہ بنا نہیں سکتی، فائدہ اٹھا سکتی ہے. فاتر صرف اللہ کے لیے. یعنی اس نے پہلے کوئی نقشہ نہیں بنایا، دنیا پیدا کر دی. اس نے روشنی دیکھی نہیں تھی، اس نے چاند پیدا کیا. تو کہا فاتر السماوات والارض کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پہلے اسے کسی طریقے سے مدد لینی نہیں پڑی، بس اس نے کن کہا اور ہو گئی. تو جو بالکل شروع سے جو چیز خلق کی جائے اسے کہا تھا فاتر. تو وہ صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. تاکہ اہل بیت کو بھی ہم فاتر السماوات نہیں کہتے. تو کہا کہ اگر فاطمہ کا نام بھی رکھوں گا تو اس صفت کو رکھوں گا کہ اس کے علاوہ کسی اور میں نہ پائی جائے. صلوات علیہ کہ بس ایک حد ہے اس کے لیے. کہا فاطمہ کو جانتے ہیں آپ چھڑانے والے پیغمبر ہیں، چونکہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے چھڑائیں گی، اس لیے آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے. اس میں بھی بس حد چاہنے والوں تک ہے، اس سے آگے نہیں. فاطمہ کا سرکل بہت محدود ہے. اسی لوگ اکثر ایک سوال کر لیتے ہیں، صاحب تلقین میں جناب فاطمہ کا نام کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ یہ نام اس لیے نہیں ہے کہ جو پورا عقیدے اور ایمان میں مکمل ہو جاتا ہے اس کو اللہ فاطمہ کی محبت بطور تحفہ عطا کرتا ہے. صلوات دیجیے محمد علیہ. جہاں دیکھیں ایک عجیب بات ہے کہ اگر رسول خدا کی سیرت کے اوپر عمل کرنا ہے تو قرآن لے کے شکست کے بعد نہیں نکلنا پڑے گا فتح کے لیے، بلکہ اہل بیت سے لے کے نکلنا پڑے گا. بھائی جب علی کا مقابلہ کیا تب بھی سیرت رسول بھول گئے؟ جب شکست ہونے لگی تو قرآن لے کے آئے. اچھا ہوا رسول خدا قرآن لے کے نہیں نکلے، قرآن لے کے بد دعا نہیں کی نصارہ نجران کے لیے.
توجہ کیجیے گا. نصارہ نجران کے لیے اچھا ہوا کہ رسول اللہ نے قرآن نے کہا ہم قرآن لے کے آتے تم بائبل لے کے آؤ. کل لوگ اسے سیرت بنا لیتے کہ جب اسلام شکست کھاتا ہے تو قرآن لے کے آیا جاتا ہے. توجہ فرمایا آپ نے. کہا سیرت بنا لے کا جب اسلام, اور یہاں روز روز بحث ہو رہی رسول خدا سے, روز بحث ہو رہی. کہا وہ عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے. کہا بیٹے نہیں تھے. آیت پہ آیت اتر رہی ہے, ایک آیت دو آیت. بھئی رسول خدا تو نہیں بول رہے تھے نا. کہا کہہ دو کہ عیسیٰ کی آدم کی مثالیں یہ وہ نہ جانے کیا کیا. جلدی جلدی مسجد سے 2 یا 3 منٹ آؤں گا. کہا یہ کر دو بھائی, تم یہ کہہ دو ان سے. وہ کہے جا رہے ہیں, وہ اپنی بات پڑھے ہوئے ہیں. توجہ فرمایا, اپنی بات پڑھے ہوئے ہیں. ایک آیت اتری, 2 آیت اتری, 3 آیت اتری, اس کے بعد آپ کہہ دو فقل. دیکھیں رسول خدا خود نہیں رہے گے. قل کا لفظ ہے, قل بہت خطرناک ہے قرآن میں. یہ الگ ایک موضوع ہے قل کیا ہے. قل کہہ دو ان سے. اچھا ٹھیک ہے. جھٹلا رہے تھے قرآن کو. توجہ کیجئے گا, جھٹلا کسے رہے تھے؟ رسول خدا کو نہیں جھٹلا رہے تھے نا. جھٹلا رہے تھے قول پروردگار کو, قرآن کو. قرآن کی آیت پہ آیت جھٹلا رہے تھے تو اس وقت قرآن لے کے آنا چاہیے. لیکن جب قرآن پہ ضرب آئے تو آپ ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, اپنے بیٹوں کو لے کے آتے. تم اپنی عورتوں کو لے کے اپنی عورتوں کو لے کے آتے. تو رسول خدا خود قرآن لے کے نکل جاتے, مولا علی کو لے کے چلے آتے. تو معلوم ہوا کہ جب قرآن کی آیتیں جہاں تھک جاتی, اپنی عزت بتاتے بچاتے, جب قرآن کی آیتیں تھک جاتی تو فاطمہ میدان میں آتی بچاتی. صلوات علیہ محمد علیہ. اچھا ایک اور نکتہ غور کرتے چلیے. اس لیے جب موبائل میں گئے تو ایسی اس نے کسی صحابی کو نہیں پکڑا. وہاں پہ غدیر میں سب جھاڑو دے رہے تھے. یہاں کسی نے جھاڑو نہیں دی تھی میدان میں, سن لیجیے آپ. غدیر میں تو سب جھاڑو دے رہے تھے, وہاں یہاں کوئی جھاڑو یا ویکوم لے کے نہیں گیا. یہاں رسول خدا نے کہا کہ جاؤ سلمان تم چادر لگاؤ, ہم لوگ آ رہے ہیں. کہا اس میں خیمہ لگانے والا بھی اگر غیر ہو تو وہ ہو جو اہل بیت میں آ چکا ہے. توجہ کیا آپ نے, خیمہ سلمان نے لگایا تھا موبائل میں. کہا یہاں اس لیے چونکہ فاطمہ جا رہی ہیں. اچھا اس کے پہلے وہ آ رہے تھے تو تب کہہ دیتے کیا رسول خدا کا چہرہ نہیں دیکھا تھا؟ موبائل کا اعلان ہو گیا, چیلنج ہو رہا ہے, پھر بھی نہیں کہتے کہ ہم ہار گئے. تو رسول خدا کو بھی دیکھ رہے تھے, مولا علی کو بھی دیکھ رہے تھے, امام حسن کو بھی دیکھ رہے تھے, امام حسین کو بھی دیکھ رہے, سب کو دیکھ رہے تھے نا. بھائی سبھی بیٹھے ہوں گے. جب سب بیٹھے تھے تو کم سے کم اس وقت تو کہہ دیتے بھائی ہم موبائل نہیں کریں گے. آپ بھائی آپ کو چہرے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ بددعا کر دیں گے تو پہاڑ ٹل جائے گا. لیکن چاروں چہرہ دیکھ کر نہیں کہا. اتنی دیر تک چیلنج ہوتا رہا, فوج آ گئی, تیاری کر لی, اس کے باوجود بھی چہرہ دیکھ کر نہیں کہا. یہ آپ جانتے ہیں اتنے کتنی میں عیسائی بڑے فائنینس ٹائم کا فرسٹ وہ ہوتا ہے, کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا, کہاں سے لوگ آئے ہوں گے, کیسے آئے ہوں گے, اسی وقت کہہ دیتے. لیکن 4 تن کو دیکھا تو نہیں کہا, جب 5 تن کو دیکھا تو کہا. اچھا دیکھا کیا مطلب؟ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کو دیکھا ہوگا انہوں نے؟ یہ پوائنٹ مجھے بس پڑھنا ہے آج. یہ پوائنٹ پڑھنا ہے مجھے آپ کے سامنے نیا جیسے کہ جیسا دیکھا فاطمہ زہرا میں دیکھ کے کہا تھا کہ ان کا چہرہ ایسا ہے. کیا نامحرم ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا؟ کہا صرف فاطمہ ساتھ ہوتی ہیں تو نبوت اور امامت پر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ عیسائی فاطمہ اگر ساتھ ہوتی ہے تو نبوت اور امامت پہ وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ کائنات میں کوئی انسان وہ ہار ماننے کو مجبور ہوتا ہے. اب نہ رسول خدا کو ماننا کام آ سکتا ہے, نہ مولا علی کو ماننا کام آ سکتا ہے, نہ امام حسن امام حسین کو ماننا کام آ سکتا ہے, نہ کوئی 6 امام کو مان کے جی سکتا ہے, نہ 12 امام کو مان کے جی سکتا ہے, جب تک کہ فاطمہ کے ساتھ فاطمہ مرکز ہے, فاطمہ محور ہے, صلوات دے فاطمہ کے چہرے کو دیکھ لیا تھا, کس نے دیکھا؟ لیکن ہے بڑے پولیٹیشین ہیں کہ عیسائی ہیں بڑے پولیٹیشین. تو کچھ اور کہہ دیتے, 10 سے پہلے ختم ہو جائے گی 3 منٹ کا تاک, کچھ اور کہہ دیتے. بڑے سیاسی تیز ہیں, بڑے تیز ہیں, بچنا بڑا مشکل, یقین مانیے. بڑا خون جگر پہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے ان کی سازشوں کا. میں تو اخبار رسالے سے پڑھتا رہتا ہوں. آج یہ ورلڈ گینیس بک آف ریکارڈ کے کچھ حصے لے کے آیا ہوں, تو اس میں نے پوری سیاست پر غور کر رہا تھا, لیکن شامی کو لے کے آیا اس لیے اس کی بات نہیں پڑھتا. پھر کبھی آپ غور کریں اس پوائنٹ کو بہت توجہ کے ساتھ, جو کہ جناب عظمت کرتے ہیں, معمولی بات نہیں. آپ کیا میں نہیں بیان کرتا, اسی لیے میں پڑھتا ہی تھا. میں نے آج تک شیئر بھی بہت کم کیا, میری ہمت نہیں پڑتی کہ تصورات وہاں تک جائیں.
बहुत कम ही शेयर ऐसे रहते। आप उसको पढ़े तो पहले, अच्छा तो ये ना सोचेंगे कि चेहरे को देखा था, चलते वक्त क्या कह रहे हैं, वह कह रहे थे कि अगर ये बददुआ करेंगे कायनात फना हो जाएगी, सैलाब आ जाएगा, आंधी आ जाएगी, बारिश होगी, सब मर जाएंगे, तूफान नूह आ जाएगी, इतने ज्यादा कोई बोल के चले जाते। लेकिन वो भी पहचानते हैं, ये बता के चले गए, अपने लोगों को बताना था ना जो लोग उनके साथ आए थे, कौन हक है और कौन बातिल है। देखो इनको भी अगर मानना तो होशियार रहना। रसूल कहा क्या क्या कहते, देखो देखो अगर ये बददुआ कर देंगे तो पहाड़ अपनी जगह से चल जाएगा। और कायनात फना होने की बात करते जरा और बराबर, पहाड़ में क्या खास बात थी। चलते चलते भी टांटिंग करके चले गए कि इनको छोड़ के अगर पहाड़ों को भी पनाह ले लोगे, इनको छोड़ के अगर पहाड़ों पर भी पनाह ले लोगे तो पहाड़ उन्हें बचा नहीं सकेगा। सलावत भेजिए मंजिल फिर आ गए। दो बातें और बात तमाम, इसीलिए मैं अक्सर इसको बहुत दोहराता हूँ और बहुत पढ़ता हूँ। क्या हदीस के साथ क्या पढ़, यहाँ जब होता है कि अल्लाहुम्मा हाउला अहले बैती, पैगंबर कह रहे हैं परवरदिगार ये मेरे अहले बैत है, रसूल खुदा कह रहे हैं मेरे अहले बैत। जब रसूल खुदा कह रहे हैं अल्लाह से मेरे अहले बैत है, जिब्रील पूछते या रब्बे वमन तहतल के साथ, परवरदिगार चादर नीचे है कौन। रुक इसलिए रहा हूँ कि रुक के पढ़ने की आदत डाल रहा हूँ यार। चादर वमन तहतल के साथ, चादर के नीचे कौन है। मन वाहिद के लिए होता है, गिन भी नहीं पाए थे जिब्रील। ये नहीं पूछा कि ये लोग कौन है, नहीं दे नहीं कहा था ही वो कौन है, आप पहचानते नहीं। कहा भी तुम रसूल खुदा ने कहा ना ये मेरे अहले बैत है, कहा नहीं। जब रसूल खुदा खुद कहेंगे तो कहेंगे मेरे अहले बैत है। अल्लाह कह देता रसूलुल्लाह के अहले बैत है, कहानी का हम कौन है, हम यानी दे THEY कौन है बोलो जानते हो। कहा कि अल्लाह कौन है, कहा फातिमा है। आलम आदम की सबसे बड़ी शख्सियत रसूल खुदा से इंट्रोडक्शन होता है, मशहूर है। मेरा बच्चा है तो आप कहेंगे मौलाना का बेटा है, ये थोड़ी आप कहेंगे मौलाना साहब मेरी बीवी के नाम लेके उनके शौहर है, ये थोड़ी आप कहेंगे। ये मशहूर आदमी से होता है ना, सबसे या मशहूर हो भाई वेलकम हो। नहीं, अल्लाह क्या कह रहा है, हम फातिमा, तो ये फातिमा है, वो अबू है, उनके बाप है। ये भी नहीं कह रहा है कि नबी है, रसूल खुदा है, नहीं, ये भी रसूल नहीं, नबी नहीं। बहुत तवज्जो कीजिएगा, बहुत तवज्जो। मैं तवज्जो जो कम कहता हूँ, क्या ये पहचानते नहीं खातिमुन नबीन है, सैयदुल मुरसलीन है, सैयदुल अंबिया का कुछ नहीं। कहा पहचानते नहीं फातिमा के बाप है, फातिमा के गाँव का अबू बाल बनुआ, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बेटे हैं। मालूम है कि चाहे रिसालत हो, चाहे नबूवत हो, चाहे इमामत हो, अल्लाह की नजर में अगर सबसे बड़ा होता है, रिसालत से बड़ा, नबूवत से बड़ा, विलायत से बड़ा, इमामत से बड़ा, तो फातिमा से रिश्तेदारी उससे बड़ा कोई होता दुनिया में। सलावत भेजिए आप। इसलिए फातिमा से रिश्ते से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं हो सकती है। का ये इनका होता है, फातिमा के बाप है। मालूम हुआ कि जब जमीन पर इंट्रोडक्शन होता है तो रसूल खुदा के नजरिए से होता है, जब आसमानों पर इंट्रोडक्शन होता है तो फातिमा के नजरिए से होता है। ऐलान रह गया था, आप उसे सुन लें कि मौलाना अली हैदर साहब किबला भी काफिला लेके गए थे और बहुत आराम से वो काफिले लेके जाते हैं। हज का काफिला अलग है उनका, ज़ियारतों का अलग है। और करबला मोहल्ला शाम और ईरान, और या सिर्फ शाम और करबला मोहल्ला यानी इराक, हर रुख से वो ले जाते हैं। उनका वो रखा हुआ है फ्लेयर, आप लोग ले लें। अभी मुस्तक़बिल करीब में भी वो जाने वाले हैं कुछ काफिले। एक मिनट और मैं दुआ करूँ परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता। हाजिर गाजी में जो लोग परेशान हैं उन सबकी जुमला परेशान दफा फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते जो रोजगार के लिए परेशान उनको बाइज़्ज़त रोजगार मुहैया फरमा। जो रोजगार से लगे उनके रोजगार में जिसको तौफीक अता फरमा, जो मक़रूज़ उनके कर्ज़ को अदा फरमा। हमारे बुजुर्ग जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनको जवारे मासूमीन में जगह इनायत। हमारे बच्चों को मोहब्बत अहले बैत तक आए। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है, जो बीमार उन सबको शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फरमा। परवरदिगार हमारी बहनों को इस्मत इफ़्फ़त अता फरमा। परवरदिगार इस मरकज़ को, बल्कि हर मरकज़ को अपनी रहमत ख़ास का मरकज़ करा। हमारे घरों से असबाब नहुसत दूर फरमा, हमारे घरों को रहमत का मरकज़ करा। हमारे घरों के
پیار و محبت کا ماحول پیدا کرے، قوم کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم علماء کو خلوص دل کے ساتھ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی باتوں کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں اپنے بھائی اور بچوں کو، اپنی اولاد اور عورتوں کو اپنی بہن سمجھنے کے میں توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہماری نیت میں سہولت عطا فرمائے۔ پروردگار میں جو بھی اقدام کر رہا ہوں پروردگار اس میں اگر کہیں میں غلط ہوں تو پروردگار اپنی عنایت خاص سے مجھے روک لے، اور جو صحیح راستہ تیری خدمت کا اس راستے کی طرف گامزن ہونے کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار جتنے لوگ یہاں پر حاضر آئے ہیں پروردگار ان کی جو جو بھی دلی مراد ہے ان سب دلی مرادوں کو جلد از جلد پوری فرما، جمہوریہ اسلامی ایران کی سربلندی میں اضافہ فرما، ان کو اس انقلاب کی معنویت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، تو کسی قسم کا امتحان لے تو اس میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، تو کسی قسم کی نعمت عطا فرما تو اس میں ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا الفضل عباس بن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بالوفوس، السلام علیکم ابو الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الاسانید المزارع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم من جبلیان، السلام علیکم یا مغرب من، السلام علیکم شریف القرآن جعلنا من عبادک من صالح ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلان کر رہے ہیں